کا دنیا میں بجا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. صدق الله العظيم. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ آقا. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. کہیے میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی. مجھے لے چلو مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ آقا. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سوئے طیبہ جانے والو، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو. شہدی کا آستانہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ آقا. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی. مجھے لے چلو مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی. اسی حالت میں 6 ماہ گزر گئے. ایک دن اسے پتا چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے شہر میں جلوہ فرما ہوئے ہیں. بادشاہ نے اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی. جب آپ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا فکر مت کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ تندرست ہو گیا. صلو علی الحبیب محمد. جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ یا غوث کہنا کیسا؟ کرامات مشکل کشا جو رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے اس کے آخر میں سوالن جواباً اس مسئلے کو کافی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جنات کا بادشاہ میں بھی اس مسئلے پر کافی یعنی کہ تشفی بخش مواد موجود. تو اب یہ 11ویں شریف ہے. اب وہ 11ویں شریف میں ظاہر ہے کہ شیطان تو پریشانی ہے نا کہ وہ نیکیوں کا ایک زور بڑھ جاتا ہے ان دنوں. اب یہ کہ وہ کیل کہاں گڑے گی جہاں نرم دیوار ہوگی، سخت دیوار میں گڑے گی نہیں. روزے کے بارے میں اور شیطان چھیڑے گا تو منہ کی کھائے گا، علم کے حلقوں اور مدنی مذاکروں کو چھیڑے گا تو بھی منہ کی کھائے گا کہ اس میں کیا علم دین کے حلقے ہیں یہ تو اس نے بولا یا غوث کو پکڑ لو. یا غوث کہنا کیوں؟ تو اس میں آدمی کو چونکہ معلومات نہیں ہوتی تو یہاں تھوڑا پول ہوتی ہے تو کیل چلی جاتی ہے شیطان کی. اور انشاءاللہ اس کو بھی اپنے نکال لیں گے. بڑی مطلب کہ جب ایک شریعت ناجائز نہیں کہتی کسی چیز کو، بابا موٹا تو اصول نہیں ہے جب شریعت ایک چیز کو ناجائز نہیں کہتی تو کیا مطلب اس کو کیوں ہم ناجائز کہیں؟ کیا نیاز ہو گئی یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہو گئی؟ آپ نے کئی مرتبہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے اور یا غوث کہنے کے حوالے سے یا رسول اللہ کہنے کے حوالے سے اور یہ اس میں شرک کے حوالے سے کہ اس میں شرک کی کیا بات ہے اور بدعت کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اتنی وضاحتوں کے بعد ایک عام آدمی کو تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یار یہ وسوسہ ہی ہے، باقی اس میں کچھ ہے ہی نہیں، ساری دنیا میں یہ مدد کا نظام چل رہا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال یہ کہ وسوسوں کی دنیا وسیع ہے. اس میں اگر اپنے شیطان کو لفٹ دیں گے نا، اس میں غور کرتے رہیں گے تو یہ آگے جا کر وہ بڑھتے بڑھتے الوہیت تک لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ وسوسے دلائے گا اور دلاتا ہے. جبھی تو ایک تعداد ہے، اکثریت تو اللہ کو مانتی نہیں ہے. کفار کی اکثریت جیسا ماننے کا حق ہے ویسا نہیں مانتی اللہ تعالیٰ کو. اور ایسا بھی ایک گروہ پایا جاتا ہے جس کو ہم دہریہ بولتے ہیں. ایسا ایک طبقہ دنیا میں پایا جاتا ہے کہ جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ موجود ہی ہے ہی نہیں. اللہ کی ذات نہ اللہ جیسا کچھ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ نہ اللہ ہے ہی نہیں. انسان اس کی طاقت اور یہ سب کچھ بس نظریہ ان کا وجود تو یہ ان کا یہ بھی ایک مخلوق پائی جاتی ہے اس دنیا میں. تو یہ کہ یہ بھی سب کیا وسوسوں کی وجہ سے تھا نا کہ شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے. خدا نہیں ہے یہ مان گئے تو کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. تو
کئی وسوسے سے جو اسلام سے اگر اس پر عمل کیا جائے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کسی کو اس لائن پہ لگا دیا کہ اپنے ہاتھ سے پتھر تراشو، بت بناؤ، اس کو پوجو، یہ تمہارا اللہ، یہ تمہارا خدا، یہ اس وسوسوں میں آ گئے تو یہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے. اس طرح کسی کو سورج کے آگے سجدہ ریز کر دیا اور کسی کو آگ کی پوجا کے کام پر لگا دیا تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کام پہ لگا دیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ایسا مطلب ڈھیٹ ہے کہ یہ مایوس ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کسی طرح بھی دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولیاء کرام کا دامن ہم نے تھاما تو یہ چھین رہا ہے ہم سے، صحابہ کرام کا دامن ہم نے تھاما تو یہ ہم سے چھڑا رہا ہے. تو یہ اپنے کام پہ لگا، ہم اپنے کام پہ لگے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. شیطان تو کتنا ہی زور لگا لے ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ طے ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے آواز پکارنے کے لیے یا کہنے کے لیے، یہ فارمولا آپ کو بتانا ہوگا. جیسے کہ بعض یہ سنے جاتے ہیں کہ بھائی جب سنہری جالیوں کے پاس جائیں تو بے شک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں وہاں جا کر. تو پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. جالی سے چمٹ کر کیا جائے اور بھیڑ ہوتی ہے تو وہ دیوار سے لگ جاتا ہے آدمی. تو اب یا رسول اللہ بولے کہ نہیں بولے، آواز پہنچے گی نہیں پہنچے گی. تو یہ کوئی فاصلہ طے کرے نا. یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہے تو اب بولے کہ نہیں بولے. مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ آواز پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. ارے اللہ کے بندو، ایک حدیث شریف کے مزار فائز الانوار پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. وہ حاضری بھرتا ہے، وہاں حاضری دیتا ہے. اور جو کوئی دنیا میں جہاں کہیں درود شریف پڑھتا ہے وہ درود پاک پڑھنے والے کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا ہے. اب آپ اس پر غور فرمائیں کہ ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ درود شریف پڑھتے ہوں گے. تو کیا کبھی زندگی میں آپ نے اپنے نام سے درود شریف پڑھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا کہ الیاس درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو میں تو نہیں پڑھتا. یہ فرشتے کو نام بھی پتا ہے. اچھا پھر باپ کا نام بھی پتا ہے. دیکھو تو صحیح. اور دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں درود شریف پڑھتے ہوتے ہیں، ہے نا. ہم جب جیسے اجتماع میں کھڑے ہو کر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی درود و سلام ہی ہے، درود شریف ہی ہے. تو وہ فرشتہ عرض کر رہا ہوگا نا فلاں 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 کا بیٹا فلاں، یہ سب آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں. تو یہ پھر ایک جگہ نہیں ہوتا، پھر مدنی چینل پر جگہ جگہ بھی لوگ اس طرح ساتھ پڑھتے ہوں گے تو یہ فرشتہ ان کو بھی دیکھ لیتا ہے، ایک فرشتہ. تو یہ مطلب جب دربار کے غلام کی یہ شان ہے تو چاہے خیر الانام کی کیا شان ہو صلی اللہ. اس لیے وسوسوں میں نہ پڑے. اب رہا یہ کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو یا کہہ کر بلانا یا کہنا اس کو، تو اس کی مثال بہت آسان سی ہے کہ اس میں وسوسے شیطان ڈالتا بھی نہیں ہے، کیوں یا اس کی دال گلے گی نہیں تو نہیں ڈالے گا. قبرستان جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اتنا تو سب کو آتا ہوگا شاید، اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو، یا اہل القبور، اے قبر والوں. یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ تو قبرستان کتنی دور دور تک قبریں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ایک ایک میل، دو میل، تین میل کے بھی قبرستان ہوتے ہیں. میاں جی قبرستان مرکز الاولیاء میں شاید پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان، اس کا چھیڑا نظر ہی نہیں آتا، اتنا بڑا قبرستان.
تو کیا ایک ایک قبر پر جا کر آواز دو گے السلام علیکم یا اہل القبر؟ تو یہ تو کوئی حدیثوں میں اس طرح کا مضمون نہیں ہے کہ اس کا پابند کیا گیا ہوگا ہر قبر پہ جا کر بولو. تو پھر بھی قبر تو ساؤنڈ پروف ہوتی ہے، بظاہر ساؤنڈ پروف ہوتی ہے. اتنی یعنی کہ مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، چاروں طرف سے پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اگر زمین پر بم بھی پھٹے نا تو اس کے اندر آواز نہ جائے، اتنے بڑے دھماکے کی. لیکن اللہ تعالی کی شان ہے کہ وہ جن قبر والوں کو سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ تعالیٰ سب کو سلام پہنچا دیتا ہے، سب کو سنا دیتا ہے. تو قبر مرنے کے بعد مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. قصہ بدر میں جیسے وہ حدیث شریف مشہور جو ہے ایک معروف حدیث کہ جب دفن کر کے میت کو چلتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، صحیح آواز سنتا ہے، آہٹ، قدم کی آواز کتنی ہوتی ہے یہ بھی سن رہا ہے. حالانکہ بظاہر ساؤنڈ پروف کوٹڑی میں اس کو بند کیا ہوا ہے لیکن وہ سنتا ہے. پھر یہ کہ بدر میں ابو جہل وغیرہ جو بڑے بڑے کافر مارے گئے، ان کو بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور کچھ اس طرح فرمایا نا کہ تم کو جو وعدہ کیا گیا تھا تم اس کو پہنچ گئے، اس طرح کا کوئی ارشاد فرمایا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کافروں کے مردے جو اندر ہے کیا یہ سنتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی تم سے یہ بہتر آواز سنتے. اس طرح کا ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے. تو یوں کافر بھی سنتا ہے تو پھر یہ کہ گوشت پاک کیوں نہیں سنیں گے؟ اور فاصلے کی کہیں مقدار کوئی بتا دے کہ بھئی اتنے فاصلے سے پکار سکتے ہیں، جیسے قبر والوں کو سلام کرنے کی میں نے عرض کی تو بھئی اتنے فاصلے سے پکار سکتے ہیں، 1 میل سے، 2 میل سے، 3 میل سے، کتنے میل سے. اللہ تعالیٰ یہ کتنی دور تک سنا سکتا ہے یہ آپ طے کر لیں. آپ کا کوئی خدا ہوگا تو بتا دے گا، میرا خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان میں تو یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو جو 1 میل دور سے سنا سکتا ہے وہ کروڑوں میل دور سے بھی سنا سکتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت اور سننے کی طاقت کی تو بات ہی کیا کہ وہ ایک بار وہ تشریف فرماتے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تو ایک دھماکے کی آواز ہوئی. یہ مضمون حدیث شریف پہ عرض کر رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ 70 سال پہلے یا 69 سال پہلے، شاید 2 اس میں الفاظ ہیں، 70 سال پہلے یا 69 سال پہلے ایک چٹان جہنم میں لڑکائی گئی تھی اور وہ آج جہنم کے تلے پہنچی ہے. اس کا یہ دھماکہ. اب یہ 70 سال وہ گرنے کو لگی تو یہ کہ جہنم کتنی دور ہوگی؟ 7 زمینوں کے نیچے، ایک روایت کے مطابق جہنم 7 زمینوں کے نیچے. اس کے یعنی کہ ایسی گہرائی میں کہ 70 سال میں وہ چٹان پہنچی. حالانکہ آسمان سے، بہار شریعت لکھا آسمان سے انسانی سر برابر کوئی شیشے کا گولا، میٹل کا گولا ہے نا گرے تو وہ صبح گرے تو شام تک زمین پر پہنچ جائے. حالانکہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کم نہیں ہے، 500 سال کی راہ. تو یہ کہ 70 سال کی راہ میں وہ گری. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سن لیا. اب مائلیج کی پیمائش آپ کرتے رہے، 80 منن والے ہیں، سوچن والے نہیں، اپنے ماننا جانتے ہیں. الحمدللہ ہم الحمدللہ ماننے والے لوگ ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے اس کی عطا سے پھر اس کے بندے بھی دور دور سے سنیں گے اور
سن کر داد رسی بھی فرمائیں گے، فریاد رسی بھی کریں گے۔ مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ سن لیتے ہیں، تو اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم سے ان کے غلام اور یہ ساری عطائیں ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے اپنے سلام میں بڑا پیارا شعر لکھا ہے نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پکارنا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن لینا، ان کا آواز پہنچانا، یہ ان کی کرامت۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنی دور میدان جنگ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن لینا، تو غلاموں کی آوازوں کا اس طرح ایک دوسرے تک پہنچانا اور پہنچ جانا، یہ سارے واقعات ملتے تو نا بابا، وسوسے رہے کہاں، یہ تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے میرا خیال ہے۔ اور بہت سارے مطلب اس کے تو نقلی دلائل بھی ہے۔ نماز میں بھی تو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، التحیات میں سب بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ آپ کسی سے بھی معلوم کر دیں جو عربی جانتا ہو، تو اس کا مطلب تو یہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اس کا مفہوم یہی بنے گا۔ سلام ہو یا نبی آپ پر، اے نبی یا نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ تو ہر ایک نماز میں پڑھتا ہے، اس کے بغیر آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نکالو گے، تجویز کرو کیا پڑھنا چاہیے۔ تو سبھی پڑھتے ہیں، جن کو وسوسے آتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو حکایتن ہے، کہ وہ دہراتے ہیں یہ ہوا تھا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد اول میں فرماتے ہیں کہ جب التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہے، اس وقت اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر تصور کر کے سلام پیش کرے۔ اب آپ نے یہ رسالہ جنات کا بادشاہ میں بڑے پیارا یہ ارشاد نقل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے حوالے سے یہاں نقل کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ایک محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ آپ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ تو یہاں مسائل اتنے رہتے نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے اس سے پہلے بھی بہت سارے دلائل آپ کو اور ہم سب کو بیان کیے ہیں۔ بس یہ کہ حسن اعتقاد اور پیار اور محبت کے ساتھ سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سورہ ناس کے اندر آخری سورت بالکل کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پناہ ان سے مانگی کہ جو انسانوں کے سینے میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنات سے اور انسان سے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح جنات کے اندر ایسے شیاطین ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں کہ جو ناصح بن کر، نصیحت کرنے والے بن کر جو ہے وہ لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہیں اور انہیں راہ سے دور کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر اس کی شرح کے اندر، تفسیر کے اندر، کہ جب ایسا کوئی بندہ سامنے آئے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس سے دور ہو جانا چاہیے، تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شیاطین جن کے مقابلے میں شیاطین انس، یعنی انسان جو وسوسے ڈالنے والے شیاطین ہیں نا، وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہ اب جس کو آپ جنات کا بادشاہ پڑھ لیجئے اور کرامت مشکل کشا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار. الحمدللہ ابھی سردار آباد سے ایک SMS موصول ہوا جو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. مجھے غیر اللہ سے مدد مانگنے سے متعلق بہت وسوسے آتے تھے جو آج مدنی مذاکرہ دیکھ کر ختم ہو چکے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف بات کر رہا ہوں گجرانواڑہ سے. کیا عورتیں اپنے کپڑوں پر نالے پاک لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ نالے پاک عیسائی بہنیں بھی لگا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ چار دیواری میں ہو. جیسے عیسائی بہنوں کے اجتماع ہوتے ہیں، غیر مردوں کے سامنے لگا کر وہ نہ آئے کہ اس طرح مطلب یہ کہ لوگوں کی نظر اٹھے گی. گھر میں محارم کے سامنے آنے میں بھی حرج نہیں ہے نالے پاک لگانے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران حسین اتاری، درجہ ثانیہ، جامعۃ المدینہ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش سے کہہ رہا ہوں. پیارے باپا جان، بعض مزدور حضرات کام کرتے وقت گرمی کی وجہ سے لنگی اوپر کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گھٹنے اور بعض اوقات رانے بھی ظاہر ہوتی ہے. اگر انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم گرمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. ان کا ایسا کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حرام ہے باپا، گھٹنے ستر میں داخل ہیں تو گھٹنوں کا ظاہر کرنا یہ حرام. اس سے زیادہ جو ہے وہ رانوں کا ظاہر کرنا یہ حرام ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. چاہے گرمی ہو، ان کو چھپانا لازم ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد مدثر اتاری، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کہ پاپا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند کھجوریں لے کر اس پر غوث پاک کے 11 نام پڑھ کر دم کریں تو پیٹ کے امراض سے شفا مل جاتی ہے، اور قصیدہ غوثیہ کا ورد قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے، تو غوث پاک کا نام لینا ضروری ہے؟ اللہ کا نام پڑھ کر دم کریں تو شفا نہیں ملے گی؟ پاپا اس سوال کا جواب ضرور ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم. یہ بھی وسوسوں ہی کی صورت ہے کہ غوث پاک کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ کیا اللہ کا نام پڑھ کر دم کریں تو شفا نہیں ملے گی؟ تو پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی کیوں ضروری ہے؟ کونے میں چپ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو ٹھیک کر دے، بخار چڑھا ہے تو صحیح کر دے، ابو کو کینسر ہو گیا ہے، میں کہیں نہیں جاتا، ڈاکٹر کیا بیچتا ہے، کہ اللہ تو ہی تو شفا دیتا ہے، تو دے دے شفا. تو بولو گے اے ڈاکٹر وسیلہ ہے. وسیلہ ہے نا، ڈاکٹر کا وسیلہ سمجھ میں آتا ہے، میرے مرشد غوث پاک کا وسیلہ سمجھ میں نہیں آتا. ایسا نہیں کرو. تو یہ میں نے آپ کو چوٹ لگانے کے لیے کہا، اور یہ وہ چوٹ ہے جو عقلی دلیل ہے اور عقل والوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو بات اپنے عقل والوں سے ہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل رکھے، یہ ذرائع رکھے ہیں، تو ہم جو یہ غوث پاک کا نام لیتے ہیں یہ ایک شفا کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ حقیقت میں شفا اللہ دیتا ہے. ڈاکٹر سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہیں، بخار نہیں اترتا اور مریض موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا ڈاکٹر کے پاس علاج ہی نہیں ہے، تو یہ بولتے یہ لا علاج ہے. حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں سب کا علاج بھی اتارا ہے، یعنی سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ تو یہ بیماریاں ڈاکٹر لا علاج بولتا ہے، ڈاکٹر کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، لا علاج نہ بولنا چاہیے کہ کوئی بیماری لا علاج جب نہیں ہے، حدیث شریف میں آ گیا تو ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کا علاج ہماری ڈاکٹری میں ابھی تک دریافت نہیں ہوا، یا میری معلومات مطلب میرے بس میں اس کا علاج نہیں ہے، یا مجھے اس کا علاج معلوم نہیں ہے۔ مگر یہ مولانا پر لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں کہ مولانا یوں بولتے حالانکہ مولانا بول دیتے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر شاید بولتے ہوئے جھجکے گا کہ میرے پاس علاج نہیں ہے، اس نے ٹھا کر کے بول دینا یہ مرض ہی لا علاج ہے۔ مگر سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے، ایسے خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہوں گے کہ جو اپنے سے بڑے ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دیتے ہوں گے کہ بھائی اس کا علاج آپ کا وہاں ہوگا، میرے بس میں نہیں ہے، یا کسی بھی خوبصورت الفاظ میں وہ اس طرح بھیج دیتے ہوں گے۔ اور بعض ڈاکٹر ہے کہ وہ دھکے کھلاتے رہتے ہوں گے، پیسے کھینچتے رہتے ہوں گے، تو اس لیے مریضوں پر رحم کرنا چاہیے۔ پھر یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی درس کیا کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس علاج مانگتے ہیں تو گوشت پاک کے پاس علاج مانگنے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ گوشت پاک حقیقت میں شفا نہیں دیتے، شفا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، گوشت پاک اس کا ذریعہ بنتے ہیں، گوشت پاک کے نام کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ تو یہ حقیقت میں وسیلہ ہے، گوشت پاک کا نام کا دم جو ہے یہ وسیلہ ہے۔ گوشت پاک کے ایک غلام کی بات کروں میں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کا بیان ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں کوئی مطلب ڈاکٹر یا دوا یا میڈیکل اسٹور وغیرہ مشکل تھا، کہیں سفر پہ تھا، اور میرے سر میں بہت درد ہوا، اب میں کیا کروں، ٹھیک نہ ہوئے۔ مجھے ایک دم ذہن میں آیا، میں نے تو کاغذ کا ٹکڑا لیا اور میرا پیر و مرشد حضرت مولانا سردار احمد صاحب کا نام لکھ لیا، اس پر نام لکھ کر کاغذ کو لپیٹ کے اپنے سر پہ باندھ لیا، میرے سر کا درد چلا گیا۔ تو اب یہاں کون بولے گا اللہ کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو بس وہی بات ہے کہ ٹیبلٹ کیوں اتاری، گولی کیوں کھائی، برہان ڈاکٹر کے پاس کیوں جا کے بولے ڈاکٹر صاحب طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر صاحب آپ پیسوں کو مت دیکھو، پیسے میرے پاس بہت ہے، بس میرا علاج کر دو۔ ڈاکٹر بولے یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ، اور جھک مار کے سارے ٹیسٹ کرواتے ہو۔ ڈاکٹر بولے گا چھری تیار ہے آجا، ہاں ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دو، میں حاضر ہوں، میرا مرض دور ہو جائے۔ ڈاکٹر جو بولے کرنا ہے، ہم بولے تو آپ کو وسوسے کھا جاتے ہیں۔ یہ شیطان کے وسوسے، یہ سب وسیلے، وسیلوں کے بغیر تو نظام کیسا چلے گا؟ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں، بخاری شریف جلد اول صفحہ 346 حدیث نمبر 1010، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا، تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ یہاں بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی،
تو یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے کی ضرورت تھی، اور فاروق اعظم جیسے صحابی قطعی جنتی، یقینی جنتی، عشرہ مبشرہ میں سے جو گئے، یہ حضرت عباس کے پاس کیوں آتے اور ان کو کسی نے کیوں مشورہ نہیں دیا کہ حضرت عباس کیا بارش برسائیں گے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی درخواست کر دیں آپ؟ تو حضرت عباس کا وسیلہ کیوں پکڑتے؟ تو یہ بخاری شریف کی حدیث تو اس لیے پیارے اسلام بھائی، یہ وسوسے ہیں، ان وسوسوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ شفا شریف الشفا باحوال المصطفیٰ، یہ بہت مشہور کتاب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں شل ہو گیا، سن ہو گیا۔ کسی نے ان سے عرض کیا کہ اپنی سب سے پیاری ہستی کو یاد کیجئے، جس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہو، ان کو یاد کیجئے، آپ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے زور سے پکارا یا محمد، اسی وقت آپ کا پاؤں کھل گیا۔ شواہد الحق میں علامہ جامی قدس سرہ السامی بڑی پیاری حکایت نقل کرتے ہیں۔ شہر فاس، یہ ایک نام ہے شہر کا، فاس، تو وہاں ایک عاشق رسول خاتون رہا کرتی تھی۔ اس کو جب بھی کوئی پریشانی درپیش ہوتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر اور آنکھیں بند کر کے کہتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس نام مبارک کی برکت سے اس کی پریشانی دور کر دیتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا، اے پھوپھی جان، قبر میں بطور امتحان آنے والے دو فرشتے منکر نکیر آپ نے دیکھے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ دیوانوں کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہاں میرے پاس تشریف لائے۔ یوں ہی میں نے ان کو دیکھا تو آنکھیں بند کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا محمد۔ میں نے جب یہ کہہ کر ہاتھ منہ سے ہٹائے تو قبر میں سے وہ تشریف لے جا چکے تھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی کو بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر ساوی مشہور تفسیر ہے، یہ میرا خیال دیوانوں کے تو کام کی، بہت کام کی ہے، سب مسلمانوں کے کام کی، اور بہت سو کو معلوم بھی ہوگی۔ چنانچہ تفسیر ساوی سورہ کہف کی تفسیر میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت سیدنا خضر یعنی کہ صاحب تفسیر ساوی فرماتے ہیں حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو العباس، نام بلیا، والد کا نام ملکان، جبکہ لقب خضر ہے، اور خضر کے معنی ہے سبز چیز، اے سبز امامے والو، سبز جھنڈے والو، خضر کے معنی ہے سبز شے، سبز چیز۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، کیونکہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں، اگرچہ علماء اختلاف کرتے ہیں، میرے آقا اعلی حضرت کی تحقیق ہے کہ آپ نبی، تو چونکہ نبی تھے اس لیے معجزہ۔ تو آپ کا معجزہ یہ ہے کہ جہاں تشریف فرما ہوتے وہاں آپ کی برکت سے ہریالی یعنی ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی،
سبز گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے، یعنی بعض بزرگوں نے فرمایا ہے، جو مسلمان، دیکھو اب بڑے کام کی بات ہے، ہو سکے تو لکھ لیجئے گا، جو مسلمان حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے والد کا نام، آپ کی کنیت اور لقب، یعنی ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر یاد رکھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو بہتوں کو یاد ہوگا، کس کس کو یاد ہے؟ حاضرین میں سے ہاتھ اٹھائے، کس کس کو یاد ہے؟ بہت تھوڑوں کو یاد ہے۔ یہ وہ ہوں گے جن کا مطالعہ وسیع ہوگا۔ ماشاءاللہ، پھر بھی کافی ہے۔ اب جنہوں نے لکھ لیا ہوگا ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے یاد کر لیجیے اس کو۔ ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر ابو العباس بلیا بن ملکان ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اتنا پیارا یہ مدنی پھول ہے تو یہ تو یاد کرنے جیسا ہے نا، انشاءاللہ۔ خرچہ بھی نہیں، اس میں کوئی سستا بھی ہے، سستا کے مفت آسان ہے بالکل۔ عجائب القرآن میں باپا لکھا ہے کہ بلیا جو ان کا نام تھا، عربی میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ المدینہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے الصواعق المحرقہ کے حوالے سے، کہ جب امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نیشا پور میں تشریف لائے تو چہرہ مبارک کے سامنے پردہ تھا۔ حافظان حدیث امام ابو زرعہ رازی اور امام محمد بن اسلم توسی، یہ دونوں حدیث کے بڑے جلیل القدر امام ہیں، اور ان کے ساتھ بے شمار طالبان علم حدیث حاضر خدمت ہوئے اور گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے۔ وہ پردہ تھا سامنے، تو فرمایا کہ اس پردے کو ہٹا کے اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے اور اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے روایت فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام نے سواری روکی، یعنی امام علی رضا نے سواری روکی اور غلاموں حکم دیا کہ پردہ ہٹائیں، یعنی جو سواری پہ پردہ لگا ہوا تھا وہ ہٹایا گیا۔ خلق خدا کی آنکھیں جمال مبارک کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں، یعنی اہل بیت اطہار کے ایک سید زادے کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ دو گیسو شانہ مبارک پر لٹک رہے تھے، یعنی زلفیں ان کی تھیں۔ پردہ ہٹتے ہی خلق خدا کی وہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خاک پر لوٹتا ہے، یعنی وہ دھمال پڑ گئی وہاں پر۔ ایک کوئی سواری مقدس کا سم چومتا ہے۔ اتنے میں علماء نے آواز دی، خاموش۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ دونوں امام مذکور نے، یعنی امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے عرض کی کہ کوئی حدیث ہمیں سنائیے۔ تو اب امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حدیث یوں بیان کرنا شروع کی، حدثنی ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد بن الباقری عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم
قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثني جبريل قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حصني فمن قال دخل حصني امین من عذابی. یعنی امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، وہ امام جعفر صادق، وہ امام محمد باقر، وہ امام زین العابدین، وہ امام حسین، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی کہ ان سے جبریل نے عرض کی کہ میں نے اللہ عز و جل کو فرماتے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جس نے اسے کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا اور میرے عذاب سے امان میں رہا. یہ حدیث روایت فرما کر حضور رواں ہوئے اور پردہ چھوڑ دیا گیا. دواتوں والے جو ارشاد مبارک شمار کیے گئے وہ 20,000 سے زیادہ تھے. اس حدیث کو جنہوں نے لکھا اس وقت 20,000 سے زیادہ لکھنے والے فقط وہاں پر موجود تھے. پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جننہ، کہ اگر یہ اسناد جو ہے، سند مبارک جو ہے، اگر کسی مجنون پر پڑھ دی جائے تو وہ ضرور اپنے جنون سے شفا پا جائے گا. اس کے ساتھ باپا وہ یہ جو اصحاب یعنی نام لکھنے کی برکتیں اوپر پورا فتویٰ یہ موجود ہے یہاں پر اسی میں. اچھا جی باپا، وہ آگے بڑا پیارا ارشاد موجود ہے کہ اصحاب کہف کے نام اوپر وہ با حوالہ بزرگوں سے نقل کیا کہ ان کے نام اگر آگ میں ڈالے جائیں تو آگ بجھ جائے، اور جو فوائد اس میں عجائب القرآن میں تفسیر ساوی کے حوالے سے بھی لکھے ہیں اور بھی تفاسیر میں موجود ہیں. تو آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء عیسویین یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کا یہ حال ہے، تو اولیاء محمدیہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اکرام ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. پاپا وہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ ان کے مرید نے جو ہے وہ نام لکھ کر اپنے سر پر باندھ لیا تو ان کو شفا مل گئی تھی. تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، سندھ کے وہ صوفی بزرگ تھے، مسیح الاولیاء وہ کہلاتے تھے. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی عادت ہی یہ تھی دم کرنے کی کہ کوئی دم کروانے آتا تو اپنے پیر کا نام لے کے اس پہ دم کر دیا کرتے تھے. کیوں نہ جاؤں میں غوث پرواری، کیوں نہ جاؤں میں غوث پرواری، آفتیں دور ہو گئی ساری، آفتیں دور ہو گئی ساری. جب تڑپ کر انہیں پکارا ہے، وہاں کیا بات غوث اعظم کی، وہاں کیا بات غوث اعظم کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کا